کے بعد سورہ یوسف آتی ہے، اور سورہ یوسف میں طویل قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کس طرح مد و جزر سے گزرے، اللہ کا نبی صبر و استقامت کا پیکر بنا رہا۔ کیا منظر ہوگا جب وہ معصوم سا بھائی، انتہائی حسین و جمیل، 10 بھائیوں کے حسد کا شکار ہوا، اور باپ سے کسی طرح اس کو نکال کے لے آئے، بہانے کر کے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم انہیں کھلائیں پلائیں، کچھ گھمائیں پھرائیں۔ باپ نے بھیج دیا ڈرتے کہ دیکھو کہیں میرے بیٹے کو ضائع نہ کر دینا۔ بڑی محبت تھی، باپ کو معلوم تھا میرا بیٹا کس مقام پہ پہنچنے والا ہے، خواب آ چکا تھا، تو اس کا ذکر شروع میں آیا، دیکھ رہے تھے کہ سارے کے سارے لوگ سجدہ کر رہے ہیں مجھے، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، باپ نے کہہ دیا تھا بیٹا تو بڑے مقام کو پہنچے گا۔ یہ خواب کسی طریقے سے بھائیوں کے کانوں میں پڑ گیا، حسد کی چنگاری بھڑک کر شعلہ بن گئی، اور پھر بھائیوں نے چاہا کہ اب یوسف کا کام ہی کر دو، کہنے لگے قتل کر دو۔ ایک نے کہا نہیں قتل نہ کرنا، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اب جو لے کر پہنچے کنویں کے پاس تو وہ معصوم سا بچہ اللہ پر رو کے فریادیں کرتا تھا، میرے بھائی مجھے کہاں لے آئے، یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کبھی ایک بھائی کا دامن پکڑتا، وہ بھائی جھڑکتا اور مارتا اور پھر ادھر پھینکتا، پھر دوسرے بھائی کا دامن پکڑ کے کہتے میرے بھائی مجھے کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن کسی نے نہیں سنی۔ بڑی عجیب آزمائش تھی، اللہ کے پیغمبروں پہ کیسا وقت گزر جاتا ہے۔ سب نے مل کے رسی سے باندھا اور کنویں میں ڈال دیا، اور جیسے کنویں میں گرے انہوں نے منڈیر پکڑی اور اس طرح لٹک گئے۔ پھر بھائیوں نے پھر بھی رحم نہیں کھایا، اس معصوم سے بچے کو اس کے ہاتھوں کو ضربیں لگانا شروع کر دی تاکہ نیچے جا کر بیٹھ جائے اور ہماری آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ تو یہ کام کیا اور باپ کے پاس آئے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے ابا بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہم دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس بٹھا کر گئے تھے، فاکلہ الذئب، ایک بھیڑیا آیا ظالم اور یوسف کو کھا کر چلا گیا۔ اور دیکھیے ان کی بیوقوفی، یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آئے اور وہ اس میں پتہ نہیں کیا رنگ اور جعلی خون لگا کر کے وہ ابا کے سامنے پیش کی۔ والد نے دیکھا کیا جاؤ والا قمیص بھی دمن کذب، کہ وہ لے کر آئے ہوئے ہیں کیا ایک جھوٹی قمیص، جھوٹا خون۔ وہ جھوٹا خون اس لیے کہ قمیص یوسف علیہ السلام کو قمیص کے اندر بھیڑیا کھا گیا، قمیص خون ہو گئی، مگر قمیص کا ایک تار بھی اس سے جدا نہیں ہوا، قمیص کا ایک تار بھی جدا نہیں ہوا، اور قمیص ویسی کی ویسی سالم کی سالم۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے کہا یقیناً تم کوئی نہ کوئی بات گڑ کر لائے ہو، یہ فصبر جمیل، میرا بیٹا جدا ہو گیا، میں صبر ہی کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، واللہ المستعان ولا ما تصفون، وہی میرا مدد کرے گا، میری مدد کرے گا جو تم کچھ کہہ رہے ہو اس پر۔ پھر کیا ہوا، ایک قافلہ آیا، وہاں سے انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، وہاں اس میں یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اس ڈول کو پکڑ لو، انہوں نے پکڑ لیا، قافلے نے ڈول کو کھینچا، دیکھا پانی کے بجائے ایک بچہ نکل آیا، قافلے والوں نے دیکھا تو دیکھ کے خوشی کی ان کی انتہا نہیں رہی۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگے ارے بڑی بشارت کی بات ہے، یہ اتنا خوبصورت بچہ ہمیں مل گیا پانی کی جگہ۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو قیمتی خزانہ سمجھ کے چھپا لیا، چھپا لو اس کو، مصر کے بازار میں لے جا کے اچھی قیمت وصول کریں گے، کیونکہ غلامی کا دور تھا، اتنا خوبصورت اور حسین بچہ بڑے پیسے دے کر جائے گا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بھائیوں نے دیکھا ایک قافلہ کچھ یہاں پہ آپس میں قصر کر رہا ہے، کوئی معاملات ہو رہے ہیں اور یہ کنویں کے پاس ہیں، انہوں نے یقیناً یوسف کو نکال لیا ہوگا، پتہ چلا نکال لیا ہے، کہنے لگے بھائی یہ تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، تم اسے کہاں لے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر تمہیں اسے لے جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے چلو یہ اتنے پیسے دو۔ تو اللہ فرماتا ہے کھوٹے سکے لے لیے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بدلے میں کھوٹے سکے لے لیے اور بیچ دیا دراہم معدودہ، وہ بھی چند سکوں میں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یہ یوسف کے بارے میں بے رغبت ہو چکے تھے، انہیں یوسف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ مصر پہنچ گئے، وہاں سے پھر عزیز مصر کے گھر والوں نے خرید لیا، بادشاہ کے گھر میں پہنچ گئے، عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے، وہاں پھر ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے دیکھا، پھر زلیخا کا سلسلہ آتا ہے، تو اس کا واقعہ آتا ہے، پھر ایک اور آزمائش آتی ہے، یہ آزمائش پہلے سے بھی زیادہ بڑی آزمائش ہے، اور پھر اس کے بعد کس طرح ان کے رب نے اس آزمائش سے بچایا۔ عورتوں کی آزمائش،
ایک جوان جہان کردار اللہ کا نبی یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل، اور اس کے بعد وہ اس آزمائش میں کیسے پورا اترتے ہیں، قیامت تک کے لیے جوانوں کے لیے واضح انہوں نے ایک سبق ہمیں رکھ دیا، ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ قرآن نے اس کی تفصیل یہاں بیان فرما دی ہے۔ وہ اللہ کی برہان دیکھتے ہوئے دروازوں کی طرف بھاگتے جا رہے تھے، دروازے ان کے تالے ٹوٹتے جا رہے تھے، اور یوں اللہ نے انہیں بچایا اور وہ آگے آگے اور اس طرح برائی سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد جب ان کا پیچھا نہ چھوڑا گیا تو انہوں نے اپنے رب سے کہا، اے میرے مولا مجھے قید میں ڈال دے، میں قید میں جانا پسند کر لوں گا، مگر مجھے اس آزمائش سے نکال، اس برائی سے مجھے بچا۔ چنانچہ اس عورت نے ان کو قید میں ڈلوا دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، اس عورت نے چاہا کہ لوگ دیکھیں کہ یوسف کتنا حسین ہے، ایک دعوت کا اہتمام کیا اور سامنے پھل رکھ دی اور چھریاں رکھ دی۔ یوسف کو کہا، حضرت یوسف سے کہا، ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہاں سامنے سے گزر جاؤ، میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، اللہ فرماتا ہے جب یوسف حسین وہاں سے گزرے اور عورتوں نے جو دیکھا وہ جلوہ، اللہ اکبر، اتنا حسین جوان، اللہ، انہوں نے کہا یہ تو بہت حسین و جمیل ہے۔ وقطعنا ایدیہن، ایسی مدہوش ہو گئی کہ چھریاں چلا رہی تھی پھلوں پر، پھل کٹ گئے، نیچے انگلیاں آ گئیں، اللہ فرماتا ہے انگلیاں بھی کاٹ ڈالیں، انگلیاں بھی کٹ گئیں، اور کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ ہمیں کوئی بشر معلوم نہیں دیتا، یہ بشر معلوم نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ معاملہ جہاں کہ اللہ کے نبی کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم بشر ہیں، اللہ کو یہ آیتیں نازل اللہ نے کی کہ تم ہی میں سے آئے ہیں، ورنہ لوگ نبی کو فرشتہ یا خدا بنا کر بیٹھ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا جب یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار ہو سکتا ہے تو اے محبوب تم تو یوسف سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو، ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں میں سے ایک بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس لیے کہلوایا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں بشر معلوم نہیں دیتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں کوئی معزز فرشتہ معلوم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے تو پیغمبر اسلام کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ حضور تو سارے حسینوں کے حسین ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ اگر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی ہیں تو یا رسول اللہ آپ کا حسن تو وہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر عرب کے مردوں نے اپنے سر کٹا دیے ہیں، سر کٹ گئے ہیں، دل کٹ گئے ہیں، روحیں کٹ گئی ہیں، اور لوگ آپ کی خدمت میں جوک در جوک اس طرح آئے ہیں جیسے کہ پروانے شمع کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ جیل میں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے سالوں کے بعد نکلے ہیں، اور پھر بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے، پھر والد کو بلایا، بڑی لمبی داستان ہے، بڑا لمبا قصہ ہے، اور یہ سب تفسیروں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات عرض کرتا ہوں، جب ملاقات کا وقت قریب آیا اور پیغام جانے لگا اور یوسف علیہ السلام نے ادھر سے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں آپ ہی، تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے، آپ نے معاف کیا۔ اس کے بعد والد گرامی کی طرف پیغام بھیجا اور کرتا اپنا جو تھا، جو آپ کا پیراہن تھا، وہ اتار کے دیا، کرتا دیا گیا۔ کرتے کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، عبداللہ ابن ابی منافق نے کرتا مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تھا منافق مگر جانتا تھا کہ حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے، مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا، منافق ہو کر بھی یہ بات سمجھتا تھا۔ پھر دیکھیے انبیاء کے جسم کی برکتیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا بھائیوں کو، جاؤ یہ لے جاؤ، اور یہ لے جا کر میرے والد کی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھنا، یہ کرتا رکھنا۔ چنانچہ وہ کرتا جب یہاں سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں جو وہاں لوگ موجود تھے ان سے کہا مجھے یوسف کی انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، کہاں یوسف، انہیں پتہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام مل چکے ہیں، انہوں نے تو اسی حوالے سے کہ برسوں ہوئے وہ تو کب کے ختم ہو چکے ہوں گے، تو کہنے لگے ابا تمہیں کیا ہو گیا، تذکرو یوسف، یوسف کا ذکر کیے جاتے ہو، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ یہ حال تمہارا ہو گیا اور یہ تمہاری آنکھیں ضائع ہو گئی، اور تکون من الحالکین، آپ بالکل ہلاکی ہو جاؤ گے۔ یوسف اب کہا تو بیٹوں نے تو اسی طرح کہا، لیکن وہ کہنے لگے نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر بالآخر وہ قمیص جب آئی تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں، اور پھر جب ان کے آنکھوں پہ رکھی گئی تو اللہ فرماتا ہے فرتد بصیرا، ان کی آنکھیں واپس آ گئی۔
ارے جب نبی، ایک نبی دوسرے نبی کا کرتا وہ تبرک کے طور پہ اللہ رکھواتا ہے ایک نبی کی آنکھوں پر، دیکھیے وہ بھی نبی الگ ہے، تو جب نبی ہو کر کے وہ اپنے بیٹے پیغمبر کی قمیض تبرک کے طور پہ آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے، تو آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہمیں اگر یہ تبرک ایسا کہیں مل جائے، واقعی تبرک ہو، تو اس کی برکت ہمیں کیوں نہیں ملے گی؟ ادھر حضرت زکریا نے بی بی مریم کے حجرے میں دیکھا پھل، تو دیکھا اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جب ایسی ایسی ہستیاں اللہ کی رحمتوں کے آثار سے برکت لے رہے ہیں، تو آج یہ کون سا فلسفہ ہے کہ کسی کا تبرک نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی وسیلہ نہیں ہوتا؟ یہ باتیں سب اجنبی ہیں، لہذا ان آیتوں میں غور کیجئے۔ اور پھر اس قمیص کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں آ گئیں، اور پھر یہ سارا خاندان جمع ہو گیا، ایک جگہ اکٹھا ہوا۔ یوسف علیہ السلام ان سارے مرحلوں سے گزر کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ نے کس طرح کہاں کہاں سے گزارا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں بھی اٹھاؤ، انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ دامن آلودہ مت ہونے دو، خیانت مت کریں، زیادتی نہ کریں، خدا کو ناراض نہ کریں۔ آج مغلوب ہیں، کل آپ غالب آئیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔